جی سرور صاحب ویلکم بیک ٹو دا آفٹر دا بریک. ناظرین سرور چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں ابھی تک ناظرین کی طرف سے, محمود صاحب کی طرف سے بھی, لیکن بریفلی ذرا. نہیں, میں ابھی ایک میرے دوست کہہ رہے تھے اپنے میری لینڈ سے کہ جی یہ چمچے ہیں پارٹیوں کے, ہم تو پاکستان کے چمچے ہیں, وہاں کے عوام کے چمچے ہیں, ہمیں امریکہ میں چمچے باننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ لوگ کبھی اپنی لیڈرشپ پر سوال نہیں اٹھاتے, اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ کو چمچا. وہ ہمارا ہم پارٹی کے اندر اٹھاتے ہیں, لوگوں کے سامنے تو نہیں اٹھائیں گے. جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ان کو ہم اٹھائیں گے. لیکن میرا سوال پارٹی میں کہاں ہوتا ہے مجھے ایک بتا دیں, بتا دیں. نہیں, ہم نے پتہ نہیں کتنے کتنے کویسچن اٹھائے, یہ آپ کو تو نہیں پتا, ہماری انسائڈ ڈسکشن جو ہوتی ہیں. سوال یہ ہے نا کہ یعنی آپ ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں. اور یہ میرے دوست کو ابھی امریکہ میں بیٹھ کے ایون عوان صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے فائدے اٹھاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں جمہوریت کہتے ہیں یہ بری چیز ہے. اور جنرل 10-10 سال آتے ہیں, ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو 1.5 سال یا 2 سال. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب جیسے فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, اگر ہمارے نظام کو چلنے دیا جاتا, آج جو ہمارے کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ مجھے آج کی بات بتائیے, آج گیس کا بحران, بجلی کا بحران, مہنگائی, بےروزگاری, بدامنی, حکومت غائب, کرپشن, آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بھٹو دور نہ بتائیں, آج کی بات کر رہے ہیں. آج کی بات ہی کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات کے حوالے سے کہ یہی اگر جیسے ہم نے بہت سارے ابھی جیسے NFC ایوارڈ, وار اور ٹیرر, یہ امینڈمنٹ یہ اچیو کی ہے نا, بہت بڑی چیزیں تھی. اگر سسٹم کو آپ اگے چلنے دیں گے, الیکشن ہونے دیں گے, اس میں ABC پارٹی کوئی بھی آ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, سسٹم کو تو چلنے دے, اگر لوگ مرنا شروع کر دیں ترمیموں کا کیا فائدہ؟ عوان صاحب یہ جو کہہ رہے تھے وہ تو وہاں اکنامک کرائسس تو امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, ایون یونان میں بھی ہے, اور پاکستان تو ایک غریب کنٹری ہے, اس کے پاس تو ریسورسز نہیں. اور میرا سوال کا جواب, ابھی اوباما اگر امریکہ میں ایک بلیک آدمی جیسے پچھلی دفعہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, دس از دا بیوٹی آف دا ڈیموکریٹک سسٹم, وائی ناٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے محمود صاحب, کہاں کی مثال کہاں سے ملا رہے ہیں, کتھے میر علی کتھے تیری سنا, کیسی باتیں کرے چوئی صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ گھما پھرا کے یہ ترمیموں کی باتیں کر دیتے ہیں, NFC کی باتیں کر دیتے ہیں, یہ وہ اس پہ کبھی نہیں آئیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا جی, آپ کو یاد ہوگا قیوم جتوئی صاحب ان کے ایک تھے, انہوں نے اوپنلی ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کرپشن کا, ہمیں تو قیوم جتوئی کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کرپشن کا, ہمیں تو موقع ملا ہوتا, کرپشن ہمارا حق ہے ان کے پیپلز پارٹی کے, میں نے یہ تو ان کی سوچ ہے. تو شکر ہے کہ ان کو 2 سال پہلی دفعہ ملے تھے, ورنہ اگر 5 سال ملے ہوتے تو پاکستان اس وقت تباہ ہو چکا ہوتا. ابھی 4 سال میں کیا کیا انہوں نے, ساری دنیا کے سامنے ہے, یہ کبھی نہیں مانتے. عام کسی پاکستان میں دیکھ لو کہ 18ویں ترمیم نے کسی کو روٹی دی ہے. یہ پتہ ترمیمیں کیا ہیں, جب ترمیمیں ہوتی ہیں نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب انہوں نے کوئی 3 سال کی وہ اس کو 3rd ٹرم کو دینی ہوتی ہے, یا وہ ریگولرائز کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے MPs جن کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ اندر سے سارے ملے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقصد یہ ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے, جس سسٹم کے تحت یہ چور اور ڈاکو آتے ہیں, کیونکہ جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تبدیلی کی آواز صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے, اور اس کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. صالح صاحب ہیں میزوری سے, ان کی کال لیتے ہیں. جی صالح صاحب, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم, بہت شکریہ کال لینے کا. میرا کوشچن یہ ہے, یہ خٹک صاحب سے, اور اسپیشلی بڑے افسوس کے ساتھ وہ جو اٹارنی ایٹ لا تھے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنی ججز ہیں جنہوں نے فیصلے کیے ہیں, اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن آ گئی ہے. جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے بندے, انہی ججوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, اور تمہاری انتظامیہ نے وہ کورٹ کے جج بنائے ہوئے ہیں. یہ ذرا ان کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں, ان کے گیٹ کھولیں, پھر سب کو بھگا دیں. اگر اور ان سے زیادہ میں آپ کو شیورلی کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن زیادہ ہیں کہ یہ میرے گواہ غلط آ گئے جی, میرے خلاف یہ بندہ آ گیا جی, میں نے یہ جرم نہیں کیا ہوا, یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ ہیں, پہلے ان کے گیٹ کھولیں. مطلب یہ تو ہے نا کہ آپ کا کیا خیال ہے جناب, بڑا ڈاکو, بڑا چور وزیر اعظم اور صدر بن جاتا ہے, اور غریب بیچارے ہیں وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکٹڈ سسٹم پر بلیو نہیں کرتے, اور عمران خان کو ISI کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کے تھرو لانا چاہ رہے ہیں, جو الیکشن کے تھرو لائیں. اور عمران خان وہ ہیں, جب مشرف صاحب آئے تھے نا یادگار پاکستان, تو وہ وہاں ان کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر آئے تھے, اور جب مارشل آیا تو ان کو سپورٹ کیا.
अभी जो नहीं, जो डिस्करेज आदमी है, जिसमें कसूरी आ गया, क्रैशी आ गया, जिसमें तरीन आ गया, इसमें फलां आ गया, वो सारे वहां चोर वहां इकट्ठे हो गए। ये कहते कि हम तब्दीली लाएंगे। What kind of change you are going to bring? ये तो वक्त आने से पहले ही, मुझे ख्वाजा फारूक साहब की कॉल लेनी है। जी ख्वाजा साहब, यू विल आंसर इट। जी ख्वाजा साहब, यू आर ऑन एयर। ख्वाजा फारूक साहब, यू आर ऑन एयर। हेलो ख्वाजा फारूक साहब। हाँ जी, मैं बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। जी मैं सिर्फ दो बातें करूंगा कि हमारे जो वजीर आजम है वो अवाम के मुंतखब वजीर आजम। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, पाकिस्तान की शहरी पहले हूँ, बाद में अमेरिकन सिटीजन हूँ। देखिए वजीर आजम, हमारे कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उसामा बिन लादेन किस विजय से पाकिस्तान में आया। मैंने खुद चीफ जस्टिस साहब की बात के लिए वाइट हाउस के सामने आखिरी मुजाहरा मैंने किया। ठीक है, मैं था डॉक्टर आमना बुटर की, और हमारे आप कहते हैं ये फैसला दुरुस्त नहीं है। साहब ने हमें, ये हमारी पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने हमें भेजा था, बीबी ने ईमेल की। भाई हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अमेरिका में हम इंजॉय कर रहे हैं, जो अदालत का फैसला आया हम सर आंखों पे, लेकिन उसकी अपील हमने कर दी है। पाकिस्तान के सिस्टम को चलने दें। अगर सिस्टम चल रहा है, हमारी बीबी शहीद, सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि वही वजीर आजम जो कि मुजरिम बन जाए वो जारी रहे। अब नए वजीर आजम ले, हु इज स्टॉपिंग यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने कॉल की। मैं एहसन साहब की कॉल भी ले लूं न्यूयॉर्क से। जी एहसन साहब, यू आर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम अस्सलाम। खटक साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि जो फैसला आया है वो अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, लेकिन मॉरली अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब को चला जाना चाहिए, ना कि ये भी डोगर साहब की तरह जलील होके जाए। अगर इज्जत से चले जाए तो बहुत बेहतर है। जितनी कौम की धूल उड़ानी थी उड़ा ली इन्होंने, अब मेरा ख्याल है कि जान छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, सरवर चौधरी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, इनकी खुद नहीं सुनी जाती है अपनी पार्टी में। और जब इनसे भी बात होती है कि बीबी के शहीद जिन लोगों ने बीबी का कत्ल किया है उनको क्यों, ये कहते हैं जमहूरियत को तकड़ा होने दें। ये और कितने साल लगाएंगे जमहूरियत को तकड़ा करने के लिए, और फिर जाके बीबी के कातिल जो हैं उनको पकड़ेंगे। और बाकी ये जो शहीदों की चिट्टे लगाते फिरते हैं सारी कब्रों पे, क्या इन्हें ये याद नहीं है कि डेरा गाजी खां में डॉक्टर नजीर साहब जिनको मरवाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर ख्वाजा रफीक को मरवाया गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के एक MNA थे जिन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उन्होंने एक नुक्ता बहुत दुरुस्त उठाया कि अखलाकी जवाज क्या है। जी क्या बातें आप उसको तो छोड़ दें, जो लीगैलिटीज को तो छोड़ दें। अखलाकियात भी दुनिया में कोई चीज होती है, अपील उसमें क्या अखलाकियात है? जी आप बताइए। अपील है उसमें। आप अखलाकियात बात कर रहे हैं और साथ में पीपल्स पार्टी की एक ही सांस में बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? ये इससे कोई 100 गुना कम वाकया किसी महज़ब मुल्क में हुआ होता। आपको पता है जापान में, जर्मनी में एक छोटा सा ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो उनका मिनिस्टर फौरी तौर पे इस्तीफा दे देता है। आपको पता है कि जापान में जमहूरियत नहीं है, सबसे मजबूत जमहूरियत जापान में। कितने वजीर, उनके प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं कि भाई कि मैं नहीं हूं इस वक्त इस काबिल कि मैं वजारत उज़्मा का। यहाँ तो ये पता नहीं अपना कोई मरूसी हक समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से इनको कोई आया हुआ कि नहीं छोड़ना। और दूसरे ने कहा था कि लोग आए हैं जो दूसरी जमातों के, मैं अर्ज कर दूं कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आए हैं वो इक़्तिदार छोड़ के एक ऐसी जमात में आए हैं जो इक़्तिदार में नहीं है। ठीक है ना? यूजुअली लोग ऐसी जमातों में जाते हैं, इक़्तिदार के पीछे जाते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, दूसरा इनसे बहुत गुजारिश है। जी मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, रिजवी साहब आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त बैठ के वही पुरानी बातें कह रहे हैं, फिर मुझे भी वही पुराने जवाब देने पड़ेंगे। बातें तो वो सारी होती है कि जनाब भुट्टो को शहीद कहते हैं। मुझे ये बताइए कि अखलाकी जवाब क्या है? नहीं, अखलाकी जवाब यही है कि जैसे मैंने कहा कि पहले तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ये मार्शला के जजों को वेरीफाई करते रहे। अब एक आजाद अदलिया के नाम पर ये इफ्तिखार चौधरी PCO के तहत हल्फ उठाया, ये इसमें बाकी जो PCO के तहत जैसे उनको हटा दिया और अब खुद बैठा हुआ है। और ये खुद बैठा हुआ है और ये हमारे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं पूरी ये अदलिया वाले। ये हमारा मुल्क कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा, हमारा अपील का हक है, अपील का हक है। बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात सुने, अपील का हक तो देना हमें, जो एक प्रोसीजर है और को रिमूव करने का एक प्रोसीजर है, वो मैं आपसे इखलाकियात का सवाल कर रहा हूँ
اگر اخلاقیات کا یہ سوال ہے، بات سن لینا، اگر اصغر خان کیس میں نواز شریف کنوکٹ ہو جاتے تو پھر یہ عدلیہ کیسی؟ جو 20 سال وہ تو بات کی ہے، 20 سال ہو گئے اس کیس کو اٹھائے ہوئے، جو آپ نے خود ہی میرے سوال کا 20 سال ہو گئے اس کو تو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا ابھی تک. وہ ابھی ہوا نا. لیکن میں کہتا وزیر اعظم نے اخلاقی لحاظ سے ٹھیک کیا. میری بات سنو نا کہ جناب قانون زیادہ عام ہوتا ہے یا ایک آدمی عدلیہ زیادہ؟ قانون کے تحت ہم اپنے صدر کو کسی دوسری ملک کی عدالت میں نہیں لے جا سکتے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ترجیح کروائیں، ان کی ٹرانسلیشن کروائیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹرانسلیشن فار دیس تھنگ. اخلاقی قانون میں ایک مجرم وزیر اعظم کا کیا اخلاقی جواز؟ قانون میں یہ ہے، اسی پر بنایا گیا نا کہ آپ نے خط کیوں نہیں لکھا. خط تو وہ ایک انلیگل بات ہماری سپریم کورٹ ایک ہمارے پرائم منسٹر سے پوچھ رہی ہے، وہ تو خود ہی ایک انلیگل کام کر رہی ہے، تو آگے ہم کیا کریں؟ جی دیکھیں جی، یہ آپ کی باتوں کا انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. یہ تو اس وقت پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ وہ تو پی سی او ججز ہے. تو ان کے اندر کی بات نکل آتی ہے کہ جب ان کی مرضی کی بات ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، مرضی کے خلاف بات ہو تو وہ پی سی او ججز ہیں، وہ بالکل جعلی ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں رضوی صاحب کی طرف آؤں گا. فیو سیکنڈز ہیں رضوی صاحب، یہ فرمائیے کیا کوئی اخلاقی جواز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ٹرولی یہ کنورسیشن جو ہے ابھی تک سمجھ نہیں پایا، کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل ویوز آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ تاریخ کے ہر گوشے سے آ رہے ہیں. ظالم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مظلوموں کی بات ہو رہی ہے. رضوی صاحب یہ ایک حقیقت ہے، اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. جی فرمائیے. جہاں تک وہ مجھے معلوم ہے لوگوں کے جو ایموشنز ہیں وہ خاطر ہائی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے رضوی صاحب بریک پہ جانا ہے، مورالٹی کی جو بات کر رہے ہیں وہ نیشنل. ٹھیک ہے.